اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے بچڑے کی پوجا کیوں شروع کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت وہ کہاں تھے، اور اس بچڑے کی پوجا کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر کیا عذاب نازل کیا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کر بچڑے کو پوجنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس حماقت کا علم ہوا تو آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ جو اس واقعے کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم میرے بہت برے جانشین ثابت ہوئے، یہ تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے جلدی کی۔ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، سو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑا رحم اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی۔ اور ہم افطرا پروازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ارشاد کرتے ہوئے یہ فرمایا، اے موسیٰ، تم نے اپنے قوم سے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اپنے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی؟ یہ تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں نے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب، جس کی آواز گاں کی جیسی تھی۔ تب لوگ کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے،
اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، سو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو اس بات سے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آؤ؟ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، بس میں نے فرشتے کے نقش پائے، ایک مٹی بھری، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دی اور وہ مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا ظاہر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہیں سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو معتکف تھا اس کو دیکھ، ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ ان مقامات پر اللہ نے بنی اسرائیل کے اس وقت کے حالات بیان کیے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے بہت سارے امور کے متعلق دریافت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوالات کے جواب دیے۔ اس دوران میں ایک شخص نے، اس کا نام ہارون سامری تھا، بنی اسرائیل کے وہ زیور لے لیے جو انہوں نے فرعونیوں سے رعایتاً لیے تھے۔ اس نے انہیں ڈال کر ایک بچڑا بنا دیا اور اس میں مٹھی بھر مٹی ڈال دی جو اس نے فرعون کے غرق ہونے کے وقت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش قدم سے اٹھائی۔ اس نے وہ مٹی اس مجسمے میں ڈال دی تو وہ اس طرح رامنے لگا جس طرح سچ مچ کا بچڑا رامتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ واقعی گوشت پوشت کا زندہ بچڑا بن گیا تھا، اس لیے گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہوا اس کے دوبر میں داخل ہو کر اس کے منہ سے نکلتی تھی تو اس قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے زندہ بچڑے کی آواز ہوتی ہے۔ اس پر وہ لوگ خوش ہو کر اس کے ارد گرد ناچنے لگتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے، یعنی موسیٰ کو یاد نہیں رہا کہ معبود تمہارے پاس ہے، وہ اسے کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان فضول باتوں سے بہت بلند اور برتر ہے۔ وہ مقدس اسماء اور صفات سے متصف ہے اور اس کی نعمتیں بے شمار اور بے حد اور حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تو ہم پرستی کی تردید فرماتے ہوئے اور ایک بے زبان جانور، یہ ایک شیطانی شعبدے کو معبود قرار دینے کی حماقت کو تردید کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ گمراہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ انہوں نے اس کو معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا، یعنی یہ حیوانی مجسمہ نہ بات چیت کر سکتا تھا، نہ کسی نفع نقصان کا اختیار رکھتا تھا، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس کی پوجا اپنی جان پر ظلم کے مترادف تھی، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ جہالت اور گمراہی کا یہ کام بالکل غلط ہے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ لوگ واقعی گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر انہیں بچڑے کی پوجا میں مشغول دیکھا تو وہ تختیاں نیچے پھینک دیں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ بابل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر وہ تختیاں زمین پر رکھ کر توڑ ڈالی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے اور تختیاں دی
قرآن کے الفاظ سے اس کی تعین نہیں ہوتی، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں زمین پر ڈال دی تھیں، یعنی وہ توڑی نہیں تھی۔ بائبل میں یہ ہے کہ یہ تختیاں صرف 2 تھیں۔ قرآن پاک کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی تختیاں تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ قوم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا جتنا اس وقت آیا جب آنکھوں سے دیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنی ہوئی خبر آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں زجر و توبیخ کی۔ انہوں نے ایک عذر پیش کیا جو درست نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ ہم پر قوم کے زیورات کے جو بوجھ لادے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اس طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ انہوں نے فرعونیوں کے زیوروں کو اپنے قبضے میں رکھنے میں حرج محسوس کیا، حالانکہ وہ دشمنوں سے حاصل ہونے والا مال تھا جسے لینے کا حکم انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یعنی وہ مال غنیمت تھا، لیکن جہالت اور بے عقلی کی وجہ سے انہیں بچڑے کا مجسمہ پوجنے میں کوئی حرج محسوس نہ ہوا، جو محض ایک بے روح جسم تھا، لیکن اس میں سے رانپنے کی آواز آتی تھی۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔